لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولاة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عزیز دوستو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام فاطمیہ ہے کہ جن ایام میں ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جناب فاطمہ زہرا کے مصیبت اور مصائب کو سنیں، بیان کرے، سنیں اور عزاداری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کریں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کے عزادار بنے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم یہ عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے اور اس سے بہترین انداز میں ہم سب کو عزاداری بی بی دو عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کرنے کی توفیق عطا فرماوے. عزیز دوستو، جناب فاطمہ زہرا کے فضائل اور مصائب، جناب فاطمہ زہرا کے فضائل بے شمار ہے اور مصائب بھی بے انتہا جناب فاطمہ زہرا پر ڈھائے گئے، ظلم جناب فاطمہ زہرا پر ڈھایا گیا. عزیز دوستو، جناب فاطمہ زہرا کے مختصر فضائل آپ کے سامنے اور مختصر مصائب آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. اس سے پہلے والے درس میں بھی مختصر فضائل اور مختصر مصائب بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. جناب فاطمہ زہرا وہ بی بی ہے کہ جن کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوا، بلکہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سورہ کوثر نازل ہوا، اور خداوند عالم نے بشارت دی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کب بشارت دی خداوند عالم نے رسول خدا کو؟ اس وقت کہ جب رسول خدا کی تین اولادیں، جو جناب خدیجہ سے تین بیٹے پیدا ہوئے، لیکن تینوں کا انتقال ہو چکا تھا. رسول خدا کے پاس اولاد نہ تھی، تو اس وقت عاص بن وائل، جو عمرو عاص، آپ نے معاویہ کے ساتھ، جو معاویہ کا جو خاص معاویہ کے ساتھ جو ان کا مشیر تھا، جو ان کو صلاح وغیرہ دیتا تھا، اور معاویہ نے آخر میں ان کو بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا، اور جو ہم ہمیشہ عمرو عاص کے بارے میں، لعنت اللہ علیہ کے بارے میں ہمیشہ سنا کرتے ہیں. عمرو عاص کے والد، عمرو عاص کے پاپا عاص بن وائل ایک مرتبہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، رسول خدا نے جب نبوت کا اعلان کیا، جو لوگ رسول خدا کو نبوت کے اعلان سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، وہی کفار قریش، کفار مکہ رسول خدا کے خلاف ہو گئے، اور رسول خدا کو تانے دینے لگے. اور اس میں سے ایک تانا تھا رسول خدا کو کہ ابتر ہے. عاص بن وائل نے سب سے پہلے رسول خدا کو ابتر کہا. عاص بن وائل نے سب سے پہلے ہمارے رسول کو ابتر کہا. کس وقت؟ ایک مرتبہ عاص بن وائل کی ملاقات
رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو اس وقت عاص بن وائل سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے، تم کس سے باتیں کر رہے تھے، تو عاص نے کہا کہ میں ابتر سے باتیں کر رہا تھا۔ ابتر اسے کہا جاتا ہے کہ جو دم بریدہ ہو، یعنی جس کی نسل آگے نہ بڑھتی ہو، اسے ابتر کہا جاتا۔ تو رسول خدا کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، رسول خدا کو، یعنی اتنی تکلیف دہ بات تھی رسول خدا کے لیے کہ خداوند عالم نے رسول خدا پر سورہ کوثر نازل کیا اور کہا کہ رسول آپ ناراض نہ ہو، ہم نے آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد جنت کے اندر جو نہر ہے وہ نہر نہیں ہے، بلکہ کوثر سے مراد ہم نے اولاد کثیر عطا کی، بہت زیادہ اولاد آپ کو ہم نے عطا کی۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جنت کے اندر جو نہر ہے وہ یعنی رسول خدا کو عطا کی گئی، لیکن وہ تو رسول خدا کی برکت سے، یعنی رسول خدا کے صدقے میں اس کو خداوند عالم نے کوثر کو خلق کیا ہے، تو عطا کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو خداوند عالم نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی، یعنی جناب فاطمہ زہرا کی صورت میں خداوند عالم نے رسول خدا کو عطا کیا، کوثر عطا کیا، اور ان سے جو نسل چلی، ان سے جو نسل آگے بڑھی، وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے، وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ تو عزیزان دوستو، جناب فاطمہ زہرا سے جناب رسول خدا کی نسل آگے بڑھی، یعنی ہر ایک کی نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، لیکن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی رحمت وعلی محمد وعجل، رسول خدا کی نسل ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بڑھی۔ آج دنیا میں ہم جہاں جہاں بھی اولاد رسول، اولاد فاطمہ زہرا سید جو دیکھ رہے ہیں، وہ اولاد فاطمہ زہرا ہے، اور یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ عزیزو دوستو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مرتبہ بہت ہی بلند مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کا ہے، جنہیں سیدت نساء العالمین بنایا گیا، یعنی عورتوں کی، تمام عورتوں کی سردار، صرف اپنے زمانے کے نہیں، جناب مریم جو تھی وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن جناب فاطمہ زہرا اولین سے لے کر آخرین تک، جناب فاطمہ زہرا جناب آدم سے لے کر تا قیامت تمام عورتوں کی سردار اگر کوئی ہو تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جنت کی 4 عورتیں، یعنی دنیا کی 4 عورتیں یا جنت کی 4 عورتیں جو سب سے بلند مرتبہ رکھتی ہے، وہ 4 عورتیں، اس میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے جناب آسیہ۔ جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن جناب آسیہ کو خداوند عالم نے مرتبہ دیا۔ فرعون کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی جناب آسیہ نے ایمان کو مضبوطی سے پکڑا، ایمان کے دامن کو پکڑ کے رکھا، اور ظالم کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی جناب موسیٰ کی حفاظت کی۔ دوسری بیوی جناب مریم ہے۔ جناب مریم کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ آل عمران کے اندر خداوند عالم نے فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے آپ کو تمام لوگوں میں سے پسند کیا۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک، ہم نے آپ کو پسند کیا، وطہرک، ہم نے آپ کو پاک و پاکیزہ کیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمام عورتوں میں سے ہم نے آپ کو چنا ہے، آپ کو پسند کیا ہے۔ تو دوستو، جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، خداوند عالم نے ان کو پاک کیا۔ اس کے بعد جو مرتبہ ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مرتبہ، کہ جو ملکۃ العرب تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی تمام کے تمام جائیداد رسول خدا پر قربان کی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب خدیجہ الکبریٰ بنی۔ جناب خدیجہ تمام عورتوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی بیوی بنی۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا، کہ جو جناب فاطمہ زہرا کے لیے
رسول اللہ نے بیان کیا، یہ 4 عورتوں میں سے بھی جناب فاطمہ زہرا سب سے بلند مرتبے والی خاتون ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے لیے جس طرح سے جناب مریم کے لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہائے مریم ہم نے آپ کو پاک کیا، اسی طرح سے جناب فاطمہ زہرا کے لیے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو دوستو، جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ تمام عورتوں میں سب سے بلند مرتبہ، جناب فاطمہ زہرا تمام عورتوں کی، یہاں تک کہ دنیا کی نہیں دونوں عالم کی سردار اگر کوئی ہے تو جناب فاطمہ زہرا ہے۔ دنیا کی عورتوں کی بھی سردار، آخرت میں اور جنت کی عورتوں کی بھی اگر کوئی سردار ہو تو وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزو دوستو، جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں یعنی ان کے فضائل میں جو میں نے مختصر سا عرض کیا تھا جناب فاطمہ زہرا کے فضائل میں، ان میں سے اس سے پہلے والے درس کے اندر بیان کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شفیق ہے، مہربان ہے۔ جناب فاطمہ زہرا مہربانی کے 5 نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ ایک کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے والدین کے ساتھ کیسے مہربان تھی، دوسری جناب فاطمہ زہرا اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے مہربان تھی، تیسری جناب فاطمہ زہرا اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے مہربان تھی، چوتھی جناب فاطمہ زہرا اپنے ہمسایہ اور اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کس طرح سے مہربان تھی، اور پانچویں اور آخری کہ جناب فاطمہ زہرا گنہگاروں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کس طرح سے مہربان ہوگی۔ تو عزیزو دوستو، چوتھی شفقت جناب فاطمہ زہرا کی کہ ہمسایہ اور اس زمانے کے مردوں کے ساتھ، اس کے لئے کہ ہمارے پاس ایک مثال ملتی ہے کہ ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، مسجد نبوی میں ہمارے رسول تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میری بھوک کو دور کی جائے، میں بھوکا ہوں۔ تو اس وقت رسول خدا نے تمام لوگوں کی طرف دیکھا کہ کوئی ہے کہ جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے، اس کی بھوک کو دور کرے، کوئی ہے کہ اس بھوکے کو کھانا کھلائے۔ مدینے میں تمام مسلمانوں کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی اس وقت، یہ تو جنگ خیبر کے بعد مدینے کے مسلمانوں کی حالت بہتر ہوئی، لیکن جنگ خیبر سے پہلے مدینے کے مسلمانوں کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ آنے کے بعد اس شخص نے جب کہا کہ میں بھوکا ہوں، رسول خدا نے لوگوں کے درمیان کہا کہ یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلایا جائے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں کھانا کھلاؤں گا۔ اس وقت آخر میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا، عزیزو دوستو، جناب امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اس کو لے کر جناب فاطمہ زہرا کے پاس آتے، اپنے گھر پر تشریف لاتے اور کہتے کہ فاطمہ اے بی بی، آیا اپنے گھر میں کچھ کھانے کا ہے کہ اس کی بھوک مٹائی جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، یہ بھوکا ہے۔ عزیزو دوستو، جسے گھر میں فاقے چلتے ہو، ان کے بچے کئی دن سے بھوکے ہو، فاقے کی حالت میں ہو، لیکن بچوں کا کردار بھی دیکھیے۔ جناب فاطمہ زہرا کی یہ تربیت تھی کہ بچوں کا کردار دیکھیے۔ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ایک روٹی بچی ہوئی ہے، اور وہ بھی روٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ہے، یعنی اپنی بیٹی جناب زینب کی ہے۔ ایک ہی روٹی بچی ہوئی ہے، اگر میں اس سائل کو دے دوں تو جناب زینب بھوکی رہے گی، اگر زینب کو دے دوں تو یہ سائل بھوکا رہے گا۔ تو اس وقت جناب زینب نے اپنے حجرے میں سے فرمایا، جناب زینب نے حجرے میں سے آواز دی، کیونکہ جناب زینب بھی سن رہی تھی امام علی اور جناب فاطمہ زہرا کیا بیان کر رہے، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جناب زینب نے اپنے حجرے میں سے آواز دی کہ اماں جان آپ اس سائل کو روٹی دے دیجئے، میں بھی بھوکی رہوں گی، میں بھی فاقہ کر لوں گی۔
دیکھیے کہ یہ تربیت تھی جناب فاطمہ زہرا کی، یہ تربیت تھی جناب فاطمہ زہرا کی کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا نے اسے تربیت کی، اور بچے بھی دیکھ رہے تھے کہ سائل ہمارے دروازے پر آیا ہے، ہمارے دروازے پر آیا ہے، لیکن اہل بیت کے دروازے سے کوئی سائل واپس نہیں گیا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ سائل ہمارے دروازے پر سے کبھی خالی ہاتھ نہ جائے، اس کو روٹی دے دی جائے، میں بھی فاقہ کر لوں گی۔ تو دوستو، جناب فاطمہ زہرا کی محبت، مہربانی اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی کتنی زیادہ تھی۔ ایسا دوستو، آخر میں دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی، گنہگاروں کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی مہربانی دیکھیے کہ جناب فاطمہ زہرا گنہگاروں کے ساتھ کس طرح سے مہربانی۔ اس سے پہلے والے درس میں بھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال عرض کی تھی، قیامت کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آؤ آج جناب فاطمہ زہرا جناب رسول خدا کے ساتھ جو بیان کر رہی ہے، جناب رسول خدا جو سوال کر رہی ہے جناب فاطمہ زہرا، وہ دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا سوال رکھا۔ جناب فاطمہ زہرا اس وقت سوال کرتی ہے رسول خدا سے کہ جس وقت رسول خدا بیمار تھے اور جناب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف فرما تھے۔ جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا کہ بابا، اے بابا، سوال کیا این القاک یوم القیامہ، کہ بابا میں قیامت کے دن آپ سے کہاں ملوں، آپ سے کہاں ملوں گی، آپ سے کہاں ملوں؟ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ، قیامت کے دن باب الجنہ پر ملاقات ہوگی، یعنی جنت کے دروازے پر ملاقات ہوگی، جنت کے دروازے پر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اگر جنت کے دروازے پر اگر ملاقات نہ ہو تو کہاں ملاقات ہوگی؟ تو عند الحوض، رسول خدا نے فرمایا حوض کوثر کے پاس ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا کہ اگر حوض کوثر کے پاس اگر ملاقات نہ ہوگی تو کہاں ملاقات ہوگی؟ تو رسول خدا نے فرمایا عند المیزان، کہ ہماری آپ کی ملاقات میزان کے پاس ہوگی، ترازو کے پاس ہوگی۔ کہا کہ وہاں پر بھی اگر ملاقات نہ ہو تو کہاں پر ملاقات ہوگی؟ تو کہا کہ عند الصراط، پول صراط کے پاس ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ جناب فاطمہ زہرا نے سوال کیا اگر وہاں پر بھی اگر ملاقات نہ ہو تو ہماری آپ کی ملاقات کہاں ہوگی؟ تو جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے فرمایا کہ میں جہنم کے دروازے کے پاس آپ سے ملاقات کروں گا۔ کیوں جہنم کے دروازے کے پاس آپ سے ملاقات کروں گا؟ کیوں؟ تو جناب فاطمہ زہرا بیان کرتی کیوں وہاں پر ملاقات ہوگی؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا اور رسول اللہ اپنے امت کے گنہگاروں کو، اپنے چاہنے والوں، اپنے شیعوں کو جو گنہگار ہوں گے ان کو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان کی شفاعت کریں گے۔ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں جناب فاطمہ زہرا شفاعت کرے گی۔ خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوگا، اے بی بی، آپ جس کی شفاعت کرنا چاہے شفاعت کرو، آپ جس کی شفاعت کرنا چاہے آپ شفاعت کر سکتے ہو۔ ہاں زادارو، جناب فاطمہ زہرا ہے کہ جو اپنے چاہنے والے گنہگاروں کو جہنم کے دروازے سے جنت کی طرف لے جائے گی۔ یہاں تک کہ فقط جناب فاطمہ زہرا ہی نہیں بلکہ جناب فاطمہ زہرا کی جو ذریت ہوگی، یعنی کہ جو 11 امام ہے، امام علی کو چھوڑ کے جو 11 امام ہے، وہ سب کے سب جناب فاطمہ زہرا کی ذریت سب کے سب گنہگاروں کی شفاعت کرے گی اور اپنا مقام دکھائیں گے کہ ہمارا مقام خداوند عالم کے نزدیک میں کیا ہے۔ بلکہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ 14 معصومین صرف ہماری شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، یعنی فاطمہ معصومہ قوم، ہماری بیٹی فاطمہ معصومہ قوم کے لیے امام نے فرمایا
کہ تدخلو بشفاعتها شیعتی فی الجنہ، تدخلو بشفاعتها شیعتی فی الجنہ، کہ ہمارے شیعہ ہماری بیٹی فاطمہ معصومہ کم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی تمام شیعہ تو صرف اور صرف جناب فاطمہ معصومہ کم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جو چہاردہ معصومین ہی صرف ہماری شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ جناب معصوم کم ہے، حضرت عباس ہے، شہداء کربلا ہے، یہ سب شفاعت کریں گے۔ لیکن یہاں تک کہ اور آگے روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ ساتھ ان کی ذریت بھی شفاعت کرے گی، اور حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی منزلت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے جو شیعہ ہے وہ بھی دوسرے گنہگاروں کی، وہ بھی دوسرے لوگوں کی شفاعت کریں گے اور ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جن کے دل کے اندر بھی ذرہ برابر بھی اگر جناب فاطمہ زہرا کی محبت ہوگی، وہ اس دن شفاعت کا حقدار ہوگا، اور ان کی شفاعت جناب فاطمہ زہرا کرے گی اور ان کو جنت کے اندر لے جائیں گی۔ تو عزیزو دوستو دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا کتنی مہربان ہے گنہگاروں پر، جناب فاطمہ زہرا کتنا شفیق ہے گنہگاروں پر، کتنی شفقت سے پیش آئیں گی، کتنی مہربانی سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مہربانی سے پیش آئے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے جناب فاطمہ زہرا کے حق کو نہیں پہچانا۔ دشمنوں نے اتنا ظلم جناب فاطمہ زہرا پر ڈھایا، اتنا ظلم جناب فاطمہ زہرا پر ڈھایا کہ آخری وقت میں جناب فاطمہ زہرا نے کئی لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا جواب سلام بھی نہیں دیتی تھی۔ کئی لوگ آ کر جناب فاطمہ زہرا کو سلام، جب انہوں نے آ کر سلام کیا جناب فاطمہ زہرا کو، لیکن جناب فاطمہ زہرا نے ان کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ اتنا ظلم جناب فاطمہ زہرا پر ڈھایا گیا تھا، جناب فاطمہ زہرا نے ان کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اتنا ظلم جناب فاطمہ زہرا پر ڈھایا گیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے امام علی علیہ السلام سے وصیت کی تھی کہ یا علی کفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات ہی کے وقت میں غسل دینا، مجھے رات ہی کے وقت کفن پہنانا، اور مجھے رات ہی کے وقت مجھے دفن کر دینا۔ اور خاص نام لیا تھا جناب فاطمہ زہرا نے، اور فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو میرے جنازے میں شامل نہ ہونے دینا، ان لوگوں کو میرے جنازے میں شامل نہ ہونے دینا۔ ہاں عزاداروں، روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن تھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے صبح سویرے اٹھ کر، بیمار تھی جناب فاطمہ زہرا، جناب فاطمہ زہرا آخری دنوں میں لکڑی کا سہارا لے کر، عصا کے سہارے جناب فاطمہ چلا کرتی تھی، دیوار کا سہارا لے کر جناب فاطمہ زہرا چلا کرتی تھی۔ آخری دنوں میں جناب فاطمہ، آخری دن تھا، جناب فاطمہ زہرا نے اٹھ کر تمام گھروں کا کام کیا، کیونکہ کام تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک دن جناب فضہ کام کرتی تھی، ایک دن جناب فاطمہ زہرا کام کرتی تھی، لیکن اس دن جناب فاطمہ زہرا نے گھر کا کام کیا۔ امام علیہ السلام نے دیکھا، فاطمہ زہرا کو دیکھا کہ فاطمہ زہرا خوش ہے۔ فاطمہ زہرا کے چہرے پر دیکھا تو خوشی کے آثار جناب فاطمہ زہرا کے چہرے پر تھے۔ جناب فاطمہ سمجھ گئی، امام علی سمجھے کہ آج جناب فاطمہ زہرا کی طبیعت تھوڑی اچھی ہے، لگ رہی ہے۔ ہاں عزادارو، امام علی السلام یہاں سے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے۔ عزادارو، جناب فاطمہ زہرا ہے کہ بچوں کو نہلاتی ہے۔ بچے جب مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، باہر کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، ہاں عزادارو، جناب فاطمہ زہرا نے گھر کے کاموں کو نپٹانے کے بعد جناب ام ایمن سے کہتے، ام ایمن میں اپنے حجرے میں جاتی ہوں، اور حجرے میں جا کر جب تک میری تسبیح کی آواز آئے تو سمجھ لینا کہ آپ کی فاطمہ ابھی تک زندہ ہے، لیکن جہاں تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کی فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ ہاں عزادارو، جناب ام ایمن ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا کے حجرے کے باہر دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، تسبیح کی آواز سن رہی ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی تسبیح کی آواز بند ہوئی، جناب
ایمن سمجھ گئی کہ فاطمہ اب دنیا میں نہیں ہے، جناب فضہ سمجھ گئی کہ فاطمہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں زادارو، جناب فاطمہ زہرا نے انتقال سے پہلے، شہادت سے پہلے وصیت کی تھی کہ ایمن اے فضہ، جب میرے بچے آئے تو پہلے ان کو کھانا کھلا دینا۔ ہاں زادارو، جیسے امام حسن و امام حسین تشریف لائے، جناب فضہ اور جناب ایمن نے بچوں سے کہا کہ پہلے کھانا کھا لو۔ بچوں نے فرمایا، شہزادوں نے فرمایا کہ اے ایمن، اے فضہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ ہاں زادارو، بچوں کا اصرار تھا ہمیں ماں کے پاس جانا ہے۔ ہاں زادارو، جب ماں کے پاس جانے دیا گیا، کیا دیکھا کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ دونوں شہزادے مسجد کی طرف دوڑے اور بابا کو خبر دینے کے لیے، امام علی کو خبر دینے کے لیے جب مسجد کی طرف روانہ ہوئے، زادارو جیسے ہی بابا کو خبر دی، جیسے ہی امام علیہ السلام کو خبر ملی، جناب امام علیہ السلام وہ امام اتنے شجاع تھے کہ جنہوں نے اپنی انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا تھا، جناب فاطمہ زہرا کے شہادت کے یعنی شہادت کی خبر سن کر جناب امام علیہ السلام ہے کہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ آزادارو، آیت اللہ وحید خراسانی آج بھی قم کے اندر زندہ ہے، خدا ان کی عمر طولہ نہیں کرے۔ اگر وحید خراسانی بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی سے امام علیہ السلام کا گھر، فاطمہ زہرا کا گھر کوئی دورے پر نہیں تھا، لیکن اس دوری کو طے کرنے کے لیے امام علیہ السلام 70 مرتبہ زمین پر بیٹھے اور 70 مرتبہ کھڑے ہو کر، ہمیشہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے، عزیزو ہم پر جب مصیبت آتی ہے تو ہم یا علی کر کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب امام علی پر مصیبت آئی، امام علی نے آواز دی، یا فاطمہ ادرکنی، اے فاطمہ میری مدد کو پہنچو، اے فاطمہ میری مدد کو پہنچو۔ آزاد اور امام علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کے پاس پہنچے۔ امام علی نے جناب فاطمہ زہرا کو راتوں رات غسل دیا، راتوں رات کفن پہنایا اور بچوں سے کہا، بچوں فاطمہ سے، ماں سے رخصت ہو جاؤ۔ آزادارو، امام حسن آگے بڑھے، جناب زینب آگے بڑھی، جناب کلثوم آگے بڑھے، لیکن امام حسین ہے کہ ماں کے قدموں کے پاس کھڑے ہیں۔ امام نے فرمایا، آؤ بیٹا رخصت ہو لو۔ امام حسین نے فرمایا، اے بابا جان، کیا کبھی ایسا ہوا ہو کہ ماں نے نہ بلایا ہو اور میں ماں کے پاس گیا ہوں؟ جب تک ماں فاطمہ نہیں بلائے گی میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ باہر نکلے، آواز دیے، بیٹا حسین آؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار تو چار آدم علیہ السلام کے واسطے ہم سب کی مختصر مجلس کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے آنسو کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ یہ آنسو کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار تو چار نماز میں السلام کے واسطہ، خاص کر کے بی بی دو عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہوں۔ پروردگارہ جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ان کا اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہے ان کو بحق کے جناب فاطمہ زہرا، بحق کے امام زین العابدین بیمار کبر کو شفاء کامل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، پروردگار شیعہ حیدر کرار دنیا میں جہاں جا بھی ہے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مرتے دم تک ایمان کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو شیعان جناب فاطمہ زہرا و محبین جناب فاطمہ زہرا میں قرار فرما۔ پروردگار تو چار آدم علیہ السلام کا واسطہ، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کے وارث اور تیری آخری حجت امام مہدی صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔